بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک صراط مستقیم کے 15ویں یوم تاسیس کے موقع پر آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ 11 مئی 2007 کو 22 ربیع الثانی 1428 ہجری کو رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ادارہ صراط مستقیم کی بنیاد رکھی گئی، جسے بعد میں تحریک صراط مستقیم کے اندر تبدیل کیا گیا۔ گوجرانوالا کی سرزمین بھٹی میرج ہال سے صراط مستقیم کنونشن سے اس تحریک کا آغاز کیا گیا، اور اس سے پہلے حرمین شریفین میں اس کا منشور لکھا گیا، اور پھر پاکستان میں
اس منفرد تحریک کا آغاز کیا گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی کائنات میں آمد اور بالخصوص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری، اس کا مقصد صرف اور صرف اصلاح کا کام تھا، اور پھر آپ نے آگے اپنے نائبین کو قیامت تک کے لیے سب سے پہلے خلفائے راشدین کو اور پھر درجہ بدرجہ بعد میں اپنے نائبین کو اصلاح کی ذمہ داریاں سونپیں۔ تحریک صراط مستقیم کا محور اور مدار اور جد و جہد کا جو مین نقطہ ہے وہ بھی اصلاح ہے۔ جو منشور اس کا لکھا گیا اس میں اصلاحات اربع کا تعین کیا گیا: اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح معاملات اور اصلاح نظام۔ اپنے مقصد کی جامعیت کے لحاظ سے ہر اصلاح کو اپنے منشور میں اور عملاً جس تحریک نے پیش نظر رکھا وہ تحریک صراط مستقیم ہے۔ ہر اصلاح ضروری ہے، عقیدے کی اصلاح ہو، عمل کی ہو، معاملات کی ہو، نظام کی ہو۔ بعض تنظیموں تحریکوں نے کسی ایک اصلاح پر توجہ کی، کسی نے دوسری پر، کسی نے تیسری پر، کسی نے چوتھی پر، بعض نے مشترکہ طور پر۔ اپنے منشور اور اس کے بعد فیلڈ میں ان چاروں اصلاحات پر مسلسل کام کرنے کا شرف اللہ نے تحریک صراط مستقیم کو عطا کیا۔ اس کام میں کمی، اضافہ، نشیب و فراز تو آتے رہے، لیکن یہ تحریک کبھی بھی اپنے منشور سے دستبردار نہیں ہوئی، اور تند و تیز طوفانوں میں بھی اس نے اپنا منشور اپنے پیش نظر رکھا۔ یوم تاسیس منانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ کی جو تذکیر ہے، جن دنوں میں یا جس دن میں کسی قوم پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہوا ہو، اسے ذہن میں رکھنا، اسے بھولنے نہ دینا، اسے یاد رکھنا، یہ حکم خداوندی ہے۔ پھر اس اللہ کے انعام کا شکر ادا کرنا، یہ اس انعام کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے اضافے کا باعث ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور اور بھی عطا کروں گا۔ تیسرے نمبر پر میں یہ بھی حکمت ہے، ایک ہے کام کا نقطہ آغاز، سفر کا آغاز، اور ایک ہے سفر کے چند سالوں کی رویداد۔ تو یوم تاسیس پر یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ جو اہداف سامنے رکھ کر یہ سفر شروع کیا گیا تھا، کیا انہی اہداف کی طرف سفر جاری ہے یا ان میں سے
کسی سے یا اکثر سے یا سب سے رخ ہٹ چکا ہے، اس بنیاد پر بندے کو محاسبہ کا بھی اس کے ذریعے سے موقع ملتا ہے۔ پھر چونکہ یہ کھلی کتاب ہے، سب کے سامنے ہے، تو کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ آپ نے جب آغاز کیا تھا اس وقت یہ اہداف سامنے رکھے تھے اور منزل آپ لوگوں کی یہ تھی، اور اب وہ منزل بدل گئی ہے، اب نے آپ نے کوئی اور اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ تو اس لیے بھی یوم تاسیس مناتے رہنا چاہیے اور اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور آج اس پر بھی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جو اہداف ہم نے معین کیے تھے ان میں سے کسی سے بھی ہم نے رخ نہیں موڑا، اور انہی اہداف کی طرف جو ہے وہ ہمارا سفر جاری ہے۔ اگرچہ اس میں مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، مگر یہ سفر اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ اس میں یہ تو ہوتا رہا کہ نشیب و فراز ضرور آئے، مگر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہماری منزل نہیں بدلی، اور اسی منزل کی طرف جو ہے وہ سفر آج بھی جاری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مشکل سفر کا آغاز کیا گیا تھا کہ وہ ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم درکار ہے، اور بالخصوص اصلاح عوام جو ہے وہ پیش نظر تھی۔ اگرچہ آج ہمیں بعض خواص کی اصلاح کی بھی ضرورت پڑ گئی، لیکن اصل مقصد جو تھا وہ امر عوام تھا، اور اصلاح عوام کے لحاظ سے یہ سارے جو ہیں وہ امور تھے۔ تو سب سے پہلے یعنی ادارہ صراط مستقیم اور پھر تحریک صراط مستقیم، اور اس لیے اس کے جھنڈے پر پھر جب غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سامنے آیا تو جھنڈے پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اضافہ کیا گیا۔ اس کے جو علمی فکری کارنامے ہیں اللہ کے فضل سے، جو چاروں اصلاحات کے لحاظ سے لوگوں کی تربیت ہوئی، اور اصلاحات اربع کے لحاظ سے پوری دنیا میں ایک پیغام گونجا، اس کے ساتھ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت کا جب وقت آیا تو جس نے جتنا بھی حصہ لیا اور جتنا بھی ساتھ دیا، جس قدر بھی غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت اور ان کی حمایت کے ضمن میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کی چوکیداری کرنے کا جسے شرف حاصل ہوا، اللہ ان سب کی اس کاوش کو قبول کرے۔ اس وقت جو فیلڈ میں تنظیمیں تھیں، جن کا نیٹ ورک تھا، جن کے کارکنان تھے، جن کے پاس ایک گیدرنگ تھی، ان میں سر فہرست جس تحریک نے اپنا سب کچھ اس کاز کے لیے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ بھی تحریک صراط مستقیم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت، زندہ باد، زندہ باد، راہ عقد میں سمیم ہے صراط مستقیم، گنبد خضرا کی تنظیم ہے صراط مستقیم، عشق و عبادت کی تعلیم ہے صراط مستقیم، قرآن و سنت کی تفہیم ہے صراط مستقیم، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کچھ لوگوں نے اپنا بچایا
اپنے کارکنان بچائے، اپنا نیٹ ورک بچایا، اپنی تنظیم بچائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے اس موقف کے لیے جھونک دیا، خواہ وہ علمی فکری رہنمائی ہو یا اس کے بعد عملاً میدان میں نکلنے کا معاملہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی افرادی قوت اس وقت تھی، مگر اس میں افرادی قوت کا ہونا اس کی بھی گواہی چشم فلک دے رہی ہے کہ مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس دن کے وقت مینار پاکستان پر اس سے کئی سال پہلے اور کئی سال بعد اہل سنت و جماعت کی کسی تنظیم کا دن کے وقت اتنا بڑا اجتماع نہیں تھا جتنا کہ تحریک صراط مستقیم کو اتنا منظم ایک بڑے مشن پر لوگوں کو جمع کرنے کا شرف حاصل ہوا، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اتنی بڑی افرادی قوت تحریک کے پاس موجود تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ریلوے اسٹیڈیم گڑھی شاہو لاہور کے اندر تحریک صراط مستقیم کا ہی پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم ہے جس سے تحریک رہائی حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اعلان ہوا۔ دوسری کوئی تنظیم، کسی کا پلیٹ فارم، کسی کا سٹیج، کسی کا نیٹ ورک اس تحریک کی بنیاد کا شرف نہیں حاصل کر سکا۔ یہ شرف اللہ نے اس تحریک کو دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز جو کسی شو روم میں رکھی جائے وہ اسی طرح رہتی ہے، اور جو ایک گاڑی رستے پہ چلتی ہے اسے مقابلہ کئی چیزوں کا کرنا پڑتا ہے۔ تو شو روم میں موجود رہنے والی تنظیمات، ان کا کسی لحاظ سے کوئی ڈیمیج نہ ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور طوفانوں سے ٹکرانے والی تنظیم کے نشیب و فراز یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اسے یہ شرف ملا کہ تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری شہید اس کی گود میں معرض وجود میں آئی، اور پھر اسی تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو علمی، فکری، تحریکی اور تنظیمی طور پر یعنی اس ملک میں اس وقت اور پوری دنیا میں جو بیداری ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرارت ہے اور جو اعتقادی مسلکی غیرت ہے، اللہ کے فضل سے ان سارے امور میں اللہ نے اس تنظیم کو یہ شرف بخشا۔ باقی جس کا جتنا ہے اس کی ہم نفی نہیں کرتے، مگر یہ جس کے اظہر من الشمس ثبوت ہے اس پر ذکر کر کے ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کتنے روشن رستے سے نوازا ہے تنظیمی طور پر بھی، اور پھر کتنے وہ مارکے کہ جہاں آوازیں خاموش ہو گئی تھیں، لوگ غائب ہو گئے تھے اور قحط پڑ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی ہمیں حاضر رہنے کی اور لبیک کا معنی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، راہ حق عزم سمیم، ہے صراط مستقیم، گنبد خضرا کی تنظیم، ہے صراط مستقیم۔ تو ہم نے اپنی طرف سے یعنی جو لکھا، جو بولا، وہ جو پرنٹ ہوا، جو پریس کانفرنسیں ہوئیں، سیمینار ہوئے، کانفرنسیں ہوئیں، ریلیاں ہوئیں، ان میں محور یہی تھی، محور اور مدارس کا یہ تھا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ میرا ارادہ تو صرف اصلاح کا ہے، اور وہ بھی حتی المقدور، جتنی میری طاقت ہے، اور توفیق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔
اور ساتھ اللہ کا یہ فرمان سامنے رکھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ تو ہم نے جس کو جس حد تک سمجھا حکمت، وہ ضرور اپنائی۔ ہمارے نزدیک منافقت حکمت نہیں ہے، ہمارے نزدیک صلح کلیت حکمت نہیں ہے، ہمارے نزدیک جھوٹ حکمت نہیں ہے، ہمارے نزدیک دو نمبری حکمت نہیں ہے۔ جو حکمت انبیاء کرام علیہم السلام نے اختیار کی، ظاہر ہے کہ ان کی حکمت تو بڑی عالی شان ہے، لیکن اس کی اقتداء میں ہم نے بھی وہی حکمت اپنائی، اور پھر صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ مجتہدین مجددین نے جو حکمت اپنائی، اس کی اقتداء میں ہم نے بھی اسی طرح کی حکمت اپنائی، اگرچہ درجہ ان کی حکمت کا بڑا ہے، ہماری حکمت کا درجہ چھوٹا ہے، مگر جس طرح جس چیز پہ وہ ایمان لائے اس پہ ہم بھی ایمان لائے، اگرچہ ان کا ایمان آفتاب جیسا ہے، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، لیکن حکمت وہی اپنائی۔ لیکن جو منافقت اور صلح کلیت کو لوگوں نے حکمت کہا، اس کو ہم نے مسترد کیا اور آج بھی مسترد کر رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ کچھ لوگ تو پڑھتے ہی یہاں تک ہے اور آگے جاتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ بس حکمت سے حکمت اپناؤ۔ حکمت اور موعظہ حسنہ کے بعد ہے وجادلہم، کہ ان سے مجادلہ بھی کرو، وہ بھی اسی آیت میں ہی ہے۔ اگر قرآن کے دوسرے کسی مقام پر ہوتا تو پھر بھی لازم تھا، لیکن یہ تو ہے ساتھ ہی، لیکن مجادلہ اچھے طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، تو مجادلہ کرو اس طریقے سے جو کہ اچھا طریقہ ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے اس دور کے اندر، اس سفر میں، جو اس تحریک کی بنیاد سے پہلے سے بھی جاری تھا اور پھر یہ منظم طریقے سے اس کو آگے بڑھایا گیا، اس کو ہم نے لاہ عمل رکھا، اس ذریعے سے تبلیغ کی اور اس ذریعے سے پیغام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے یہ کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کرتے ہوئے اس کی پرورش کی، اس کام کو بڑھایا، اور اس طرح یہ سفر منزل کی طرف جاری ہے۔ آج اس موقع پر یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے اصلاحات اربع کا ذکر کیا، تو اس میں ہم سے پہلے اس کے کچھ حصوں کی تقسیم اس طرح تھی کہ جو عقائد کی اصلاح کا شعبہ تھا، اس کے لیے جماعت اہل سنت کی تشکیل کی گئی تھی، اور نظام کے شعبے کے لیے جمعیت علماء پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ جماعت اہل سنت چلتے چلتے دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی، جماعت اہل سنت پاکستان اور مرکزی جماعت اہل سنت۔ اگرچہ ان میں بنیادی طور پر کچھ تنظیمی اختلاف بھی تھا، لیکن پھر نظریاتی اختلاف واضح طور پر ان میں موجود تھا، اور اس میں ایک بڑا اختلاف یہ تھا کہ جو جماعت اہل سنت ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ شریک تھے کہ جو مسلکی طور پر پختہ نہیں تھے، ان کا خوارج کی طرف بھی جھکاؤ تھا، اور بالخصوص رفض کی طرف ان کا بہت زیادہ میلان تھا، اور وہ میلان چلتے چلتے اتنا بڑھ گیا کہ بالآخر جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ کو برطرف کیا گیا، اس کے رفض کی وجہ سے اور اس کی تفضیلیت کی وجہ سے ریاض شاہ کو علیحدہ کیا گیا۔ اور دوسری طرف جو گروپ تھا وہ یعنی اس پر سٹینڈ لیے ہوئے تھے کہ اصل جو اہل سنت کے، جمہور اہل سنت کے 14 صدیوں کے عقائد ہیں،
ان کی ترویج کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مرکزی جماعت اہل سنت نے اپنے جھنڈے پر حق چار یار کے لفظ کا اضافہ بھی کیا تھا اس نعرے کا۔ اور بھی عقائد میں کئی اختلافات تھے جو وہ بیان بھی کرتے رہے۔ چلتے چلتے آج آ کر یہ دونوں جماعتیں اعتقادی طور پر ایک ہو چکی ہیں، اگرچہ اپنی چودراہٹ کے لحاظ سے انہوں نے ویسے نام علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے، لیکن ایک نے جس کو کنواں کہا آج وہ اسی کو مینار کہہ رہی۔ ایک جماعت والوں نے جس بیس پر دوسروں کو بدعقیدہ کہا، گمراہ کہا، بلکہ بہت سخت فتوے بھی لگائے، آج سب وہ فتوے اپنے تاکے نسیاں میں رکھ کر ایک ہو چکے ہیں۔ اور یہ سارا جتنا جو دھندا چل رہا ہے یہ سب لیڈرشپ میں ہے، خواہ وہ سجادہ نشینوں کے لحاظ سے ہو، محتمم حضرات کے لحاظ سے ہو، یا ویسے تنظیمی قائدین کے لحاظ سے ہو۔ عوام اہل سنت جو ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ وہ جو اکثریت عوام اہل سنت کی ہے، بیدار لوگ جو ہیں، وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں انہیں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر نے کھڑا کیا تھا۔ لیکن اوپر سے بہت زیادہ گڑمڑ ہو چکی ہے۔ اگر ان لوگوں کو دیکھا جائے جو اوپر قیادت کر رہے ہیں تو پھر تو پورا مسئلہ کہ اہل سنت گویا کہ رفض کی گود میں چلا گیا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن یزال امر هذه الامت مستقیما، اس امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا، اور اللہ کا فضل آج بھی مستقیم ہے، کیونکہ یہ دین نہ سجادہ نشینوں کا محتاج ہے، نہ خانقاہوں کا، نہ درگاہوں کا، نہ تنظیموں کا، نہ مدارس کا، نہ ان کے محتمم حضرات کا، نہ علماء کا، یعنی مخصوص کہ وہی اگر ہوں گے تو دین آگے بڑھے گا۔ ویسے تو جو بھی کام کرے گا وہ اہل علم میں سے ہوگا، مگر کسی معین ٹولے کا، معین شخصیات کا یہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ معین تو بدل بھی جاتے ہیں۔ آج تاریخ کا ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہو چکا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا، یعنی بظاہر جو اوپر قیادت کرنے والا طبقہ تھا، وہ ایک بڑا طبقہ رفض کی گود میں جا چکا ہے، اور یہ سانحہ چھوٹا سانحہ نہیں ہے۔ مگر لن یزال امر هذه الامت مستقیمہ، اس کے پیش نظر یعنی پاکستان کی سطح پر، اور پاکستان قیادت کرتا ہے ان امور میں ساری دنیا کی، اللہ کے فضل سے عوام اہل سنت ان لوگوں کے اس حادثے سے کچھ پہلے مزید جاگ گئے تھے، جس وجہ سے اب ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ایک پیر اپنے لاکھوں مرید لیے ان کا بیڑا ڈبو دے، یا ایک لیڈر لاکھوں لوگوں کو لے کے رفض میں کی گود میں چلا جائے۔ اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے بیدار ہیں، اور اس بیداری میں بھی ایک حصہ اللہ نے تحریک صراط مستقیم کو عطا کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، راہ عقد میں سمیع ہے صراط مستقیم، گنبد خضرا کی تنظیم ہے صراط مستقیم، عشق و عبادت کی تعلیم ہے صراط مستقیم، قرآن اور سنت کی تفہیم ہے صراط مستقیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب سنی کانفرنس کے نام سے ایک پروگرام راولپنڈی اسلام آباد میں
15 مئی کو ہو رہا ہے. ہم نے اپنے پہلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ میں غیب تو نہیں جانتا لیکن ایسا ہوگا. کتنے سالوں سے ان لوگوں کو لفظ سنی بھول چکا تھا. یعنی سنی تقاضے تو درکنار، لفظ بھی بھول گیا تھا. ورنہ یہ دکھائیں اپنا کیا مرے ہوئے تھے اتنے سال. یہ سنی کانفرنس کرنے کا خیال ان کو کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ انہوں نے سنی کانفرنس کرنے کا لائسنس لیا ہوا تھا اپنے بقول کہ نہیں، جب کرائیں گے ہم کرائیں گے، کسی کو نہیں کرانے دیں گے. تو ہم نے، اللہ کا فضل ہے کہ جس وقت احیاء اہل سنت کے لیے ضرورت دی، دلائل دیے کتنی دیر تک اس لفظ کی بڑی ضرورت ہے، یہ لکھو. اور اس کی کانفرنس جس پر بھی ہمارے کارکنوں سے کچھ لوگوں نے جھگڑا کیا کہ یہ تم سنی کانفرنس کی کیا ضرورت ہے، لیکن سنی کانفرنس جو ہے اس کے بعد ان لوگوں کو اچھی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہم نے جینا ہے تو سہارا ہمیں پھر لفظ سنی کا ہی لینا پڑے گا. اور اس کے پیش نظر انہوں نے یہ موجودہ کانفرنس جو ہے یہ اس کا اعلان کیا. اور اس سے پہلے سندھ میں ایک چھوٹی سی کی، پہلے ایک مرتبہ کینسل ہو گئی. اور یہ جو سنی کانفرنس 2022 اگلے سال 23 کی ہوگی، تو اس کی یہ جو بیداری ہے، اس کے بعد اتنی کامیابی ہمیں ملی کہ یہ لوگ لفظ سنی کے لیے تو مجبور ہوئے کہ جس کو کہیں یہ کسی کے پاس گروی رکھ چکے تھے کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ لفظ بھی نہیں بولیں گے، کہ کوئی کہتا تھا ایجنسیاں نہیں بولنے دیتی، کوئی کہتا تھا اس سے بندہ متنازع ہو جاتا ہے، کوئی یہ کہتا تھا، کوئی وہ کہتا تھا. لیکن بالآخر یہ لفظ لیکن کانفرنس انہیں رکھنی پڑی، اگرچہ فونٹ تک انہیں ہمارا ہی لینا پڑا اور سب کچھ ایسا کرنا پڑا. اب یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلے ہوتا آیا ہے. اس پر ہم حوالے پیش کر سکتے ہیں کہ روافض نے اہل سنت کو ہمیشہ خوارج کہا، اور جو اہل سنت سے ان کی گود میں آئے روافض نے انہیں اہل سنت کہا. یعنی اگر ادھر سے نکلے ہوئے ان کے پاس چلے جائیں اور وہ ایک ہی نام ہو جائے تو انہیں فائدہ نہیں دیتا. یعنی شکار کرنے کے لیے بھی شکاری اسی طرح کی ہی چیز رکھتا ہے کہ جن لوگوں کو شکار کرنا ہے انہی کی ساتھ ملتا جلتا کوئی ہو تو پھر ہی اس کے ذریعے شکار کر سکتا ہے. تو ان کی روافض کی یہ خوشی ہے کہ اس ٹولے کو سنی کہا جائے جو تفضیلیت کی وجہ سے رفض تک پہنچ چکا ہے. اور ان لوگوں کے رفض زدہ ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ آج روافض انہیں سنی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے بارے میں وہ جو بولتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور وہ ہماری سند ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک کہ جو سنی ہو ان کو روافض ان کو خارجی کہتے ہیں. تو بہرحال سب کا حق ہے وہ کانفرنسیں کریں، لیکن اس کانفرنس میں جو ہو رہی ہے یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھولے ہوئے لوگ بے خبری میں کہیں ایسے گروہ میں نہ بیٹھیں کہ جو گروہ سنیت سے بغاوت کرنے والا ہے. ان کو متنبع کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے وقت سے پہلے. اس سے پہلے میں بھی میں کہہ چکا ہوں ایک کلپ میں، اور آج بھی کہہ رہا ہوں. اور یہ جہاں جہاں سے انہیں کوئی ملتا ہے اینٹ روڑا وہاں لا رکھیں تاکہ جو پہلے ایک امتیاز ہو چکا ہے اس میں مزید ایک نکھار آ جائے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں سارے. کیمرے کی آنکھ انہیں اچھی طرح محفوظ کرے کہ جو بڑے بڑے جبوں میں چھپے ہوئے ہیں مدارس میں، خانقاہوں میں. اب کیمرے کی آنکھ 15 مئی ان سب کو وہ واضح کرے گی کہ یہ وہ ٹولہ ہے. ظاہر ہے کہ اس میں سارے وہ لوگ نہیں ہوں گے جو رفض زدہ ہیں، کچھ فریب خوردہ بھی ہوں گے کہ جو ہیں تو ابھی تک سنی لیکن ان کے فریب میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی جا بیٹھیں گے. انہیں ہم پہلے متنبع کر رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں اس نحوست سے جو وہاں برسے گی
کہ اتنے لوگ جو حق سے فراڈ کر کے اکٹھے ہوں گے، اجتماعی فراڈیے جب موجود ہوں گے تو کتنی نحوست برسے گی، اور پھر جو ان میں کوئی صحیح عقیدے والا ہوگا وہ بھی بیچارہ جو ہے وہ کیسے بچ سکے گا۔ اور میں لائیو کہہ رہا ہوں، میری اس بات کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ وہاں سٹیج پر یعنی جو اب تک نام آ رہے ہیں، اصول جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ان میں سے ہم تو ویسے اہل سنت علیحدہ ہیں، یہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے رفض پر سنی کور چڑھانے کی، یعنی دوسرے لفظوں میں جو گامے شاہ والے ہیں ان کو داتا صاحب والا قرار دینے کی، اس میں خود ان کے اندر جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے ان میں سے آدھے وہ ہیں کہ جن کا باقی آدھے لوگوں پر توہین اہل بیت کا فتویٰ ہے۔ توہین صحابہ تو علیحدہ بات ہے، توہین اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا جو جماعت اہل سنت کی قیادت ہے اس پر مین ان کے لوگوں کا جو وہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوں گے توہین اہل بیت کا اور کفر کا فتویٰ ہے، اور وہ یہ پوچھیں گے تو میں وہ فتویٰ بھی دکھا دوں گا اور وہ نام بھی بتا دوں گا۔ یہ چون چون کا مربع ہے، مکس اچار تو کہنا درست نہیں، وہ تو پھر بھی فطری ہوتا ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، اور یہ جو کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ وہ اصول اہل سنت ہیں ہی نہیں جن پر یہ لوگ آج اکٹھے ہو رہے ہیں، اس بنیاد پر پرنٹ فتوے ان کے، اور وہ بھی کفر کے، اور وہ بھی توہین اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے۔ تقریباً جو وہاں بیٹھے ہوں گے ان میں سے ایسے 20 ہوں گے کہ جن پر 20 کو وہ فتویٰ جو ہے وہ پہلے موجود ہے، اور وہ فتویٰ یقیناً غلط فتویٰ ہے، لیکن جس فکر پر وہ فتویٰ لگا ہوا ہے آج یہ سب اس فکر کا جھنڈا اٹھا بیٹھے۔ محمود شاہ حویلیاں والے کی جو فکر ہے اس کے پیش نظر پاکستان کے سادات کرام میں سے نصف سے زائد سادات کرام پر کفر کا فتویٰ ہے، اگرچہ وہ جماعت اہل سنت کے امیر کیوں نہ ہو، مرکزی امیر۔ جس ادب اہل بیت پر آج یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جو محمود شاہ ہزاروی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے 2-4 بار نہیں وہ فتویٰ، وہ 20 بار ہے، اور وہ ان سب پہ لگ رہا ہے۔ جس بیس پہ لگ رہا ہے وہ یقیناً یہ میری بات سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سٹیج پہ بیٹھے ہوں گے آدھے وہ جو مرتد ہیں، آدھے وہ ہیں جو مرتد قرار دینے والے۔ کس بیس پر بھی توہین صحابہ والا مسئلہ تو علیحدہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ تو علیحدہ ہے، خود اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ کچھ کے نزدیک دوسرے جو ہیں وہ ادب ہی نہیں کرتے اہل بیت کا، بلکہ عملاً حرام کاری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، اور جہنم کا ایندھن ہے، اور گستاخی اہل بیت ہیں، اور مرتد ہو چکے ہیں، اور آج ایک جھنڈا لے کے اکٹھے بیٹھے ہیں اسٹیج۔ یہ مار ہے فکر رضا سے بھاگنے کی۔ یہ امام احمد رضا بریلوی کہ مسلک چھوڑنے کی ان کو دھتکار ہے کہ یہ سٹیج پر آپس میں وہ دو لوگ کئی ایسے گلے ملیں گے جن میں سے ایک دوسرے کو مرتد سمجھتا ہے، اور مرتد بھی توہین اہل بیت کی وجہ سے سمجھتا ہے، کیونکہ اس شخص نے توہین اہل بیت کا ایک وہ معیار قائم کیا جو 14 صدیوں کے اہل حق کے عقیدے سے بغاوت کر کے بنایا تھا، اور اس پر یہ پچھلے قائم ہیں، جن کے پاس اگرچہ تنظیمی عہدے نہیں ہوں گے مگر وہاں براجمان ہوں گے، اور ان پر یہ ساری فکر، یعنی یہ جو لوگ کانفرنس کرا رہے ہیں ریاست خود پیچھے ہٹ کے ان کو آگے لگا کر، یہ سب اسی نظریے کے لوگ ہیں، جس میں عبدالقادر شاہ یا عرفان شاہ یا سب کچھ یہ اس محی الدین محبوب کے ساتھ مل کر یہ صورتحال ہے۔ اوپر ٹائٹل ہے کہ نفرتیں مٹائیں گے، محبتیں بڑھائیں گے، محبتیں روافض سے بڑھائیں گے اور نفرتیں روافض سے مٹائیں گے، یہ ان کا
جو ہے وہ منشور ہے، جس کے پیش نظر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو میں عوام اہل سنت کو پھر باخبر کرنا چاہتا ہوں، اور خواص کو بھی جنہیں دعوتیں دی جا رہی ہیں، کل نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم پہلے بتا رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو بھی چوری کرے گا، جو بھی مسلک سے بغاوت کرے گا، کتنے بڑے پیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، جب اس نے مسلک کو چھیڑا ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، کتنی بڑی گدی پہ بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو، اور ثبوت کے ساتھ۔ اور جنہیں شک ہو وہ اس کانفرنس سے پہلے مجھ سے لے لیں وہ فتویٰ کہ کون کس کو ان میں سے مرتد کہہ رہا ہے، اور انجینئرڈ توہین اہل بیت کے فتوے ان کے، ان سے تو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں بچتے، آج کے لوگ کیسے بچیں گے؟ ان فتووں کی وجہ سے انہوں نے فتاوی رضویہ پہ تنقید کی، ان فتووں کی وجہ سے انہوں نے 14 صدیوں کی جو حنفی فقہ کی ہزاروں کتابیں ہیں اس پر تنقید کی۔ حنفی فقہ کی کوئی کتاب ان منحوس لوگوں کی فتوے کی بچی ہوئی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے امت کے اکابر اور اتنے بڑے بڑے اسلاف، ان سب کو انہوں نے اس اپنے جعلی فتوے کے ذریعے سے سب پر رد کیا ہوا ہے، اور جس بیس پہ رد کیا ہے اس کا ارتکاب ان میں سے نصف سے زیادہ لوگوں نے خود کیا ہوگا جو سٹیج پہ بیٹھے ہوں گے، جماعت اہل سنت کی امیر سے لے کر نیچے تک۔ تو لہذا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو جماعت اہل سنت میں صحیح العقیدہ لوگ ابھی تک ہیں، ہمارے سورسز کے مطابق یا سوچ کے مطابق، کہ وہ اس کانفرنس سے پہلے تطہیر کریں سٹیج کی، ورنہ خود گٹر میں گریں گے، خود بھی جو ہے وہ ساتھ ہوں گے۔ بہرحال یہ ہماری ایک ذمہ داری تھی جو میں نے بتائی، باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، جو کسی سے جا کے معانقہ کرے، جو ان سے بڑے بڑوں پلیدوں سے کرتے رہتے ہیں وہ چھوٹوں سے کر لیں گے تو اس میں کیا حادثہ ہوگا۔ اس کی بات یہ ہے کہ قادیانی شر جو اس ملک میں ہے وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس حد تک تیز ہے۔ وہ سانحہ المیال سے لے کر یہ باہومان تک یہ ساری صورتحال، نعیم شفیق شہید سے لے کر زین علی شہید تک یہ ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح شہید ختم نبوت زین علی شہید قدس سیر العزیز نے جام شہادت نوش کیا، وہ ایک بڑا منفرد انداز ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی اس سے پہلے بھی ان لوگوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، اور پھر عین اس وقت یعنی ایک گولی کھانے کے بعد پھر نعرہ، پھر دوسری کے بعد پھر نعرہ، اس طرح مسلسل وہ شخص نعرے لگاتے ہوئے، جبکہ قاتل کہہ رہے تھے اب بولو، وہ پھر انہوں نے نعرہ بلند کیا۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس دور میں ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد زین علی شہید قدس سیر العزیز کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اب اتنا مبینہ قتل قادیانیوں کی طرف سے جو کیا گیا، اب اس میں آگے پھر ہیرا پھیری کی جا رہی ہے، یعنی جو رپورٹ بدل دی گئی ہے، اور رپورٹ بدل کے آگے جو مجرم ہیں ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم یوم تاسیس کے اس موقع پر یہ متنبہ کرتے ہیں کہ جس طرح کا وقوع ہوا ہے اس کے مطابق ان امور کو آگے چلایا جائے، اور یہ کیس اسی انداز میں جو ہے اس کو رکھا جائے، اور جو بکے ہوئے ڈاکٹر ہیں یا کوئی پولیس کے اہلکار ہیں وہ آخرت کی فکر کریں۔ اس سلسلہ میں ہم سے جو کچھ ہو سکا انشاءاللہ ہم اس شہید کے ورثاء کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔